ذکر استغفار کے بینیفٹ کے لیے سب سے پہلے توحید پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ توحید اگر ہمارے پاس ہے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ ذکر استغفار کرتے ہے اور کثرت سے ذکر استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بہت زیادہ بینیفٹ عطا فرماتے ہیں، بہت بڑے بڑے فائدے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے عطا کرتی ہے۔ ہمارے لوگ بہت سارے آتے ہیں، کہتے ہیں رزق کی بندش ہو گئی ہے، شادی کی بندش ہو گئی ہے۔ کیا ہے یہ بندش؟ کیا ہے؟ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اگر عطا کرنا چاہتی ہے تو کسی بندے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس چیز کو روک سکے؟ نہیں روک سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے عطا کرنا چاہتے ہیں وہ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس اللہ کے فضل کو روک سکے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ آپ کے اوپر بندش ہے، رزق کی ہے یا اولاد کی ہے یا شادی کی ہے، آپ کثرت سے ذکر استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ سورہ نوح کی آیت ہے، آیت نمبر 10 سے 12 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ دیکھیں، توبہ کے، ذکر استغفار کے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بہت زیادہ فائدے اس امت کے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، معجزات اور واقعات موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کے واقعات بھی۔ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے خاموش توبہ، اس کی خاموش توبہ، کسی کے سامنے عیا بھی نہیں ہونے دیا، دل ہی دل میں گڑ گڑایا اور معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے رسوائی سے بچا لیا اسے۔ آج کل ہر بندہ کہتے ہیں کہ میں رسوا نہ ہوں، مجھے رسوائی سے محفوظ رکھا جائے، میں بچوں رسوائی سے۔ تو بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کو ذرا دیکھ لیں، نبی بھی موجود نہیں ہے، نبی پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے، نبی کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کے گڑ گڑانے کو قبول کیا اور اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرنے کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الانفال کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ میرے سامنے گڑ گڑاتے ہے، مغفرت طلب کرتے ہے، ذکر استغفار کرتے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں ایسی قوم پر، پھر ایسے بندے پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے ذکر استغفار کرنے والوں کے لیے۔ ذکر استغفار کرنا کتنا چاہیے، اس کی کوئی خاص تعداد احادیث کے اندر نہیں ہے، مختلف تعداد ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتن ذکر استغفار کیا کرتے تھے، 70 مرتبہ، اور اسی طرح 100 مرتبہ کا لفظ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں 100 مرتبہ ذکر استغفار کیا کرتے تھے، یا نماز کے بعد 100 مرتبہ ذکر استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان کیا ہے کہ استغفار حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، میرے دوسرے بیانات کے اندر میں نے بہت دفعہ اس کو ذکر بھی کیا ہے، اور اتنے بڑے بینیفٹ ہیں اس استغفار کے جو فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان میں جو کیا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، چھوٹا سا ہے، کوئی
بڑا نہیں ہے۔ ایک تسبیح اگر ڈیلی پڑھ لے تو اس کے بے انتہا فائدے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پڑھنے والے کو عطا فرماتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ تم ذکر استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں معاف کر گی، سارے گناہ تمہارے معاف کر دے گی، اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں بینیفٹ بھی دوں گا اس کے بدلے میں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برساؤں گا، فائدے والی بارشیں برساؤں گا، نقصان والی نہیں، فائدے والی، موسلا دھار فائدے والی۔ ذکر استغفار کے بدلے میں اگر بارش کا ذکر ہے تو اس بارش سے مراد فائدے والی بارش ہے، نقصان والی بارش نہیں ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں مال و دولت دوں گا۔ ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ بھی ذکر استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ایسی جگہ سے مال و دولت، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کے ذہن و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کے ذہن و گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا تھا، مجھے یہاں سے مال و دولت مل سکتی تھی۔ اور اس حدیث کے اندر صرف یہ رزق کا فائدہ ہی بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے بند دروازے سارے کھول دیتے ہیں، بندشیں جتنی بھی ہیں، چاہے اولاد کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، شادی کی بندش ہے، یا اس کے علاوہ جو آج کل ہمارے کانسیپٹ بنائے جاتے ہیں، جاہل قسم کے جو لوگ ہیں جو بناتے ہیں، حالانکہ یہ بندشیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی کہ میں کھول دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم ذکر استغفار کرنے والے بن جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کہہ رہی ہے تم ذکر استغفار کرنے والے بن جاؤ، بندشیں ساری کی ساری، بند دروازے سارے کے سارے کھل جائیں گے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر استغفار کو لازم پکڑیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کی فکر سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس بندے کو آزاد کر دیتی ہے جو کثرت سے ذکر استغفار کرنے والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا کر دیں گے۔ ذکر استغفار کرو، چاہے کوئی کیسی بھی بندش کرتا رہے، لیکن میرے رب نے کہہ دیا قرآن میں کہ میں ذکر استغفار کرنے والے کو اولاد دوں گا تو اس کو اولاد ملے گی، اس کو اولاد ملے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے کہ میں اس کے لیے سرسبز و شاداب باغات اور نہریں جاری کر دوں گا، دریا بھر دوں گا، نہریں بھر جائیں گی، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں ایسے بندے کو عطا کروں گا جو ذکر استغفار کرنے والا ہے اور کثرت سے کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہارا رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور، غفور کا مطلب ہے معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، غفور الرحیم، اور رحیم کا مطلب مہربان ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، تمہارے اوپر رحمتیں برسانے والا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں اپنے آپ کو دور کیے بیٹھے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ ہم نے اصل میں اپنے دین کو پہچانا ہی نہیں ہے، اپنے قرآن کو پہچانا ہی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں خوبصورت کتاب دی ہے، اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارا نبی ہمیں دیا ہے۔
کثرت سے ذکر استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم فرما دیں گے، ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات دلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی خوب خوب دعائیں کیا کریں بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔